السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی ہمیشہ کی طرح حاضر ہے۔ یہ چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزے کے حوالے سے آئیے میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیزیں سناتا ہوں۔ روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے 2 روزے، پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست پڑ جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائی کو جن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر کا آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک کیا ہوتا ہے؟ جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثوم میں اور قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزہ دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل اب شروع ہو چکا ہے۔ اتڑیوں اور کولن کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اتڑیوں کی دیواروں پہ جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالت میں کیموتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت کی جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ خود کو چست، چاق و چوبند محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے۔ جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج بھی اب ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آخری عشرہ یعنی 20ویں سے 30ویں روزے تک کیا ہوتا ہے؟ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئے دنیاوی فوائد، جسمانی فوائد جو بے شک اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے، مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ اپنے ہوسٹ شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔